السلام علیکم دوستو، اگر امام صاحب اگر مسافر ہو، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مسافر تو ظہر نماز 2 رکعت ہی پڑھیں گے، باقی 2 رکعت ہم امام صاحب کے پیچھے سمجھے جائیں گے یا نہیں، باقی 2 رکعت کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملتا یا نہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم مفتی ظاہر احمد صاحب سے سننے والے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ امام 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ اس صورت میں ہو کہ امام بھی تو ہو، اب تو امام ہے نہیں نا، تو اب امام ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ امام ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب امام 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو حکماً اس کی وہ 4 رکعتیں ہی ہیں، کیونکہ شریعت نے اس کی 4 کو سمیٹ کے کیا بنا دیا ہے؟ 2۔ اور آپ اس کے پیچھے جب 4 پڑھ رہے ہو تو پوری نماز آپ ظہر کی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملتا ہے، آدھی جماعت کا ثواب نہیں ملتا۔ کسی کی 2 رکعتیں امام کے پیچھے ہوں اور 2 اپنے طریقے سے ہوں تو وہ آدھی امام کے پیچھے کہلائے گی، آدھی انفرادی کہلائے گی۔ تو اگر آدھی انفرادی کہلاتی یہ والی نماز، تو شریعت پھر آپ کو امام مسافر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت کہتی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو پوری 4 پڑھا رہا ہو، کیونکہ پوری 4 رکعتیں جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے حکماً ہمیں پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے ہی سمجھا ہے۔ ہماری 4 امام کی 2 کے برابر ہیں، گویا امام کی 1 رکعت میں ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں اور امام کی اگلی 1 رکعت میں بھی ہماری 2 رکعتیں ہو رہی ہیں۔ حکماً ہم امام کے پیچھے ہی سمجھے جائیں گے۔ کسی کو یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے یہ سوال پوچھیں کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں 4 رکعتیں اور امام 2 کر کے سلام پھیرتا ہے، تو اگر 2 ہماری اپنی کہلائیں گی، وہ انفرادی کہلائیں گی، تو اس کا مطلب ہم نے آدھی نماز جماعت سے پڑھی اور آدھی جماعت کے بغیر، تو ہمیں پوری جماعت کا ثواب نہیں ملنا چاہیے، جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ امام چاہے 4 پڑھائے، امام 2 پڑھائے، آپ جب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ پوری جماعت کا ثواب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب آپ پوری 4 رکعتوں میں امام کے پیچھے فرض سمجھے جائیں، یہ سمجھا جائے، یہ فرض کیا جائے کہ آپ امام کے پیچھے ہیں۔ اس کی ہمیں نظیر بھی ملتی ہے شریعت میں، وہ نظیر ہمیں یہ ملتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی نماز میں سو جائے، دیکھو 1 رکعت ہوئی ہے، امام سجدے میں ہے، آپ بھی سجدے میں گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، یا امام کی آخری رکعت تھی چوتھی، آپ کی آنکھ لگ گئی اور امام نے قعدہ کر کے سلام پھیر لیا، آپ جب سجدے میں تھے تو آپ فوراً اٹھو گے اور قعدہ کر کے آپ بھی سلام پھیرو گے، حالانکہ امام سلام پھیر کے نماز مکمل کر چکا ہے، لیکن آپ امام کے پیچھے ہی سمجھے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ نیند کی وجہ سے امام تک پہنچنے میں لیٹ ہو گئے ہیں، امام سلام پھیر چکا ہے، مگر آپ جو سلام پھیرو گے وہ امام کے پیچھے والا ہی سلام کہلایا جائے گا، آپ کی یہ نماز الگ سے نہیں کہلائے گی۔ اگر اس کو الگ سے مانے تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی۔ کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ آپ نے تو پوری نماز امام کے پیچھے اقتدا کی تھی، آدھی اپنی آدھی امام کے پیچھے کی اقتدا آپ کی، بولو بھائی، نہیں تھی۔ اب لوگ اس پہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ عقلی باتیں کر کے یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ لوگ اس پہ کمنٹس کریں گے مفتی صاحب نے حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ حدیث سے حوالہ دینا آپ کے ذمے ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو امام کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھے گا اور امام 2 پڑھے گا، یہ پوری نماز امام کے پیچھے ہی شمار ہوگی، لہذا پوری جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ آپ کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کریں، یہ آپ کے ذمے ہیں۔ مجھ پر آپ یہ تانا نہیں دیں کہ عقلی باتیں کر رہا ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نہ عقل سے ہے، نہ قرآن و حدیث سے، نہ اس پاس عقل سے کوئی دلیل اور نہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل۔ مولانا طارق مسعود، یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے، لائک اینڈ شیئر اینڈ کامنٹ۔